بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مختلف حالات انسان پر لائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑے راحت و آرام کے اندر ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو امتحان اور آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور دونوں کو اللہ رب العزت اپنے اپنے طور پر ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ جن کو آرائش کے اندر، آرام کے اندر رکھا ہوا ہے، خوشحالی کے اندر رکھا ہوا ہے، those people who Allah subhanahu wa ta'ala has placed in luxury, in tranquility, in peace, they are being tested with shukr and how they are responding to the needs of those who are less fortunate than themselves. جن کو اللہ رب العزت نے حفظ و امان کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ اپنے گھروں کے اندر ہیں، بڑے آرام سے اپنی دکانوں پر، اپنے بزنسوں کے اندر، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح کا کھانا آپ نے کھایا، شام کا کھانا آپ آرام سے کھائیں گے، اور انشاءاللہ جیسے گزشتہ رات آپ آرام سے سوئے تھے، انشاءاللہ اس رات کو بھی آپ آرام سے تسلی کے ساتھ سوئیں گے۔ تو یہ آرام، یہ ایک مستقل نعمت ہے، لیکن اللہ رب العزت یہاں یہ دے کر، یہ آپ کو دے کر اللہ رب العزت یہ بھی آزمائیں گے کہ جو آپ سے دنیا کے اندر دنیاوی لحاظ سے کم ہیں، ان کی یہاں راحت، آرام، سکون، کھانا پینا موجود نہیں ہے۔ اب دیکھو فلسطین کے حالات، تو آپ کا ان کے بارے میں، ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ واٹ از یور رسپانس اینڈ ہاؤ آر یو ہیلپنگ، کیئرنگ، تھنکنگ اباؤٹ دوز پیپل؟ مسلمان کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ میں اپنے عقائد کو ٹھیک رکھوں اور اپنی عبادات کو ٹھیک رکھوں، باقی دنیا کے بارے میں نہ سوچوں۔ مسلمان کی یہ حالت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دو حالات رکھی ہیں مسلمان کے لیے۔ ایز اے مسلم یو ہیو ٹو سچویشنز، ایک ہے انسان کے انفرادی حالت، اور دوسری ہے انسان کی اجتماعی حالت۔ One is your individual responsibilities and one is your societal responsibilities. سوسائٹی کی معاشرت ہو، معاملات ہو وغیرہ، اخلاقیات ہوں، اور کل قیامت کے دن جہاں آپ کو اپنے عقائد کے بارے میں اور اپنی عبادات کے بارے میں سوال ہوگا، تو اسی طریقے سے جو آپ کی معاشرتی رسپانسبلٹیز ہیں، those of your responsibilities that are towards the society, you will be asked about those. زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہماری ایک معاشرتی رسپانسبلٹی ہے، اس کے ذریعے یہ فریضہ ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو محتاج ہیں، جو ضرورتیں ہیں، تو ان ضرورتوں کو، ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اسی وجہ سے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، دوسرا سپارہ ہے، 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اپنی ذاتی عبادت کر لیں، قبلے کی طرف منہ کھڑے ہو کر اپنی عبادت کر لیں، تو یہی کافی ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
ان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا تھا۔ اور بعض لوگوں کے وہاں ایک معاشرہ یہ بھی تھا، مکہ کے اندر چونکہ گرم ملک ہے، تو جو حاجی حضرات آتے تھے تو ان کو پانی پلاتے، ان کا دیکھ بھال کرتے، کیونکہ اس وقت سب سے سخت ضرورت وہ پانی کی تھی۔ کھانا پینا اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انسان ایک آدھ دن، 2 دن، 3 دن بغیر کھانے کے گزار سکتا ہے، لیکن پانی اور سخت دھوپ ہو۔ آج کل تو ساتھی کہہ رہے تھے، وہ عمرہ سے واپس آئے، اس نے کہا کہ 49 ڈگریز آج کل تو آپ کے یہاں اے سی ہیں، مسجدوں کے اندر اے سی ہیں، گاڑیوں کے اندر اے سی ہیں، آپ کے ہوٹل کے اندر ایئر کنڈیشننگ، ہوٹل کے اندر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے آپ انگلینڈ کے اندر نومبر دسمبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے 2022 کے ویدر کلائمیٹ ہوتا ہے۔ گاڑیوں کے اندر بیٹھتے ہیں، بعض اوقات اتنا کلائمیٹ ٹرونک لگا دیتے ہیں، سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، احرام کے ساتھ انسان اس کو پہن لیتے۔ مسجد حرمین کے اندر جاتے ہیں، اتنی سردی ہو جاتی ہے، انسان بعض اوقات سردی محسوس، اتنے وہاں آرام ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر، اور پانی وافر تعداد میں آج کل ملتا ہے، اس زمانے میں جو لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتے تھے تو ان کے پاس اپنا پانی تھوڑی دیر کے بعد ختم، اور جو کنویں ہوتے تھے، وہ جو مالدار لوگ ہیں ان کا اپنا کنواں ہوتا، غریب لوگ آ کر تھوڑا سا کنواں کبھی بھر دیتے، کبھی ان کو اجازت دیتے۔ تو سب سے زیادہ محتاجی، the most need of that time، سب سے بڑی ضرورت وہ پانی کی تھی، سقایہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو قریش تھے یہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑی نیکی کا کام، جو حجاج آئے ہیں جن کا یہاں پانی کا کوئی بندوبست نہیں۔ یاد رکھے کہ اس زمانے میں نلکے تو ہوتے نہیں تھے، ہینڈ پمپس تو ہوتے نہیں تھے، کنواں کسی خاص آدمی کا یا خاص خاندان کا وہی استعمال کرتے، وہ عام لوگوں کو نہ چھوڑتے، ورنہ یہ کنویں سے پانی ختم ہو جاتا، گرم ملک ہے۔ تو یہ لوگ کہتے کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے، جو لوگ آئے ہیں ان کو پانی نہ ملے، پیاس کی وجہ سے ان کی زندگی جا سکتی ہے، بیمار ہو سکتے ہیں، ان کے اندر طاقت ختم ہو جائے گی، سب سے بڑی نیکی کھانے سے بھی زیادہ وہ دوسروں کو پانی پلانا۔ تو ان قریش جو بڑا خاندان، عزت دار خاندان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خاندان سے، تو ان کی یہاں جو اعلیٰ ترین عمل، the most important job they thought was that those visitors and guests and the pilgrims who are coming، جو حجاج اور معتمرین آ رہے ہیں، ان کو پانی کی تمام سہولتیں میسر کرنا، پانی پلانا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وغیرہ وغیرہ۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجدوں کو آباد کرنا اور لوگوں کو پانی پلانا یہی سب سے بڑی عبادت ہے؟ فرمایا اس سے بڑی اللہ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا وغیرہ وغیرہ، اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بہت بڑی نیکی یہ مت سمجھو کہ مشرق کی طرف میں نے اپنا چہرہ کر دیا نماز کے دوران، عبادت کے دوران، یا مغرب کی طرف میں نے اپنا چہرہ کر دیا، ولیکن البر، لیکن نیکی حقیقت بھی لی، البر سب سے بڑی نیکی اور حقیقت کی نیکی، وہ نیکیاں ہیں لیکن سب سے بڑی نیکی من آمن باللہ، سب سے پہلے ایمان باللہ، والیوم الآخر، قیامت کے آخری دن پر ایمان لانا، والملائکۃ والکتاب والنبیین، سب سے پہلے عقائد کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ انسان کے عقائد ٹھیک ہو گئے، پھر فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، پھر ایسے کرو کہ آپ کا جو مال ہے یہ دینا، مال کے ساتھ بہت گہرا پیار کرتے ہوئے بھی،
انسان کو اللہ رب العزت نے پہلے بتلا دیا. اللہ سبحانہ wa ta'ala has told us that amongst the great nekis, the great good deeds is give your wealth even though you love it so much, ala hubbihi, uski mahabbat ke bawajood. You love this wealth, but even then, uski bawajood, dhawil qurba, جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو دینا. This circle goes outwards. It's called the onion circle. جیسے چھلکے ہوتے ہیں ایک پیاز کے, اس طرح اللہ رب العزت نے اس طرح انداز اختیار کیا. ذوی القربہ, جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو, ان کا دیکھ بھال کرنا, ان کا خرچہ پورا کرنا. والیتامہ, اور جو یتیم ہیں, first of all your relatives, look after them, give them the wealth, help them in worldly terms. And then the orphans, والیتامہ, والمساکین, اور پھر جو مساکین ہیں, جو غرباء فقراء ہیں, وابن السبیل, اور جو مسافر ہیں, راستے والے ہیں. ابن السبیل, راستے والے. ابن کا ہمیشہ مطلب بیٹا نہیں ہوتا بلکہ والا بھی ہوتا ہے, صاحب کا بھی. وابن السبیل, اور جو راستے کے اندر ادھر سے گزر رہے ہیں, ان کے پاس اتنا کوئی کھانے پینے کا نہیں ہے, ادھر سے آئے ہیں, آپ کے علاقے سے گزر رہے ہیں, گزر کر آگے جائیں گے, تو جتنی دیر آپ کی یہاں ٹھہرے ہیں تو ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ, ان کو کھانا دو, پینا دو. اگر کوئی رہنے کی جگہ ہے, رات گزارنے کی, ایک آدھ رات, دو راتیں گزار کر آپ سے گزر جائیں. والسائلین, اور جو سوال کرنے والے ہیں. بعض اوقات علماء فرماتے ہیں مساکین کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے بعد سائلین, بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فقیر مسکین نہیں ہیں لیکن اچانک اس کے اوپر حالات ایسے آ گئے ہیں کہ اب اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. Sometimes a person is not very very poor, because in this verse Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that those people who are your relatives, assist them, help them. The orphans, walyatama, walmasakin, the poor people amongst you, assist them, help them with your wealth. پھر اس کے بعد وابن السبیل, the wayfarer, those people who are on a journey and they come to your area and they spend a certain time, because in those days there were no hotels, there were no service stations, etc. So somebody who was on a long journey would sometimes stop over there for a short while and then carry on. Those people have come to your village, to your town, to your city, to your area. آپ کے محلے سے گزر رہے ہیں, ان کی مدد کرو. Or then those people who are in need and they ask for your assistance. And although Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned previously in the verse that those people who are poor, here ulama mention those people who may in real aspects not be poor, but a situation has arose which has made them stretch out their hand of seeking assistance. Those are the people you should assist as well. ان کی بھی مدد ہمیں کرنی ہے. بعض اوقات ایک شخص, وہ اس کے اوپر حالات ٹھیک ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے ٹانگیں ٹوٹ گئی, ہاتھ ٹوٹ گئے, اب اس کو آپریشن کے لیے جانا ہے. دنیا کے کیسے اتنے ممالک ہیں اکثر کہ ان میں فری ہیلتھ کیئر تو ہے نہیں, تھوڑی سی بیماری ہو, دوائی کے لیے جانا ہو, اس کے بڑے پیسے ہوتے ہیں. انسان اس کے لاتیں ٹوٹ جائیں, ہاتھ ٹوٹ جائے, اس کی کمر ٹوٹ جائے, اب اس کو آپریشن کرنا ہو, ٹھیک کرنا ہو, لاکھوں کے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. thousands, hundreds of thousands of rupees, takas, francs can sometimes be spent. And when they ask for your assistance, جتنا ہو سکے ان کی مدد کرو. والسائلین وفی الرقاب, اور گردنیں آزاد کرنے میں اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ غلامی کو آہستہ آہستہ ختم کرو, اور جو اس طرح ختم کرنے میں آپ کی مدد طلب کرے. Assist those people who are wanting to free themselves. They were slaves. Islam is advocating the freedom of slavery, abolishing of slavery slowly, slowly, slowly and continuously. تو اس آیت سے, from this verse,
ہمیں اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ کے ایک تو انفرادی اعمال ہیں, some of those are your individual good deeds, لیکن دوسرا معاشرت کے معاملات کی بھی آپ کی ذمہ داری ہے, وہ بھی آپ سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے, آپ کو عزت دی ہے, آپ کو آرام دیا ہے, اور اسی طریقے سے آپ کو سکون دیا ہے, گھر دیا ہے. کتنی مرتبہ آپ نے سوچا کہ یہ دوسرے ممالک کے اندر جہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں رات کو کھانے کے بغیر سوئے ہوئے, میں نے ان کی کتنی مدد کی. ہمارے ایک دوست نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ ہم بعض اوقات ان ممالک اور حکومتوں کی طرف اپنا ہاتھ تو اونچا کرتے ہیں کہ دیکھو سعودی ہوئے, پاکستان ہوا, ہندوستان ہوا, بنگلہ دیش ہوا, یہ ملیشیا, انڈونیشیا, افریقن ملک جو ہیں, ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, اگر وہ چاہتے تو فلاں فلاں ملک کو اتنا پیسہ دے دیتے, اس کی تمام غربت ختم کر دیتے. لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی بہت کچھ دیا ہے, میرے بینک بیلنس ہیں, اس میں سے اگر میں نے 1000 یا 500 ان غربا فقراء کو بھیج دیا, ہر مہینے میں نے 100 پاؤنڈ دے دیے, میں بھی کچھ فقیر نہیں ہو جاؤں گا, میرے یہاں سب کچھ ختم. جب میں نہیں سوچ رہا ہوں, انسان کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے, جب تک کہ کوئی یاد دہانی نہ کرائے. ان کی تو بہت بڑی دور کی بات ہے, ہم اپنا سوچیں. تو اس لیے بھائی, فلسطین کے اندر اور دیگر ممالک جہاں ظلم ہو رہا ہے, جس انداز کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, اس کو ہم بھولیں نہیں. We are not to forget the ظلم and the massacres that are happening over there. Under no circumstances are we to forget it, or should we stop talking about it. No chance. اس کے بارے میں بات چیت کرنا بند کبھی مت کرنا. If certain organizations are not talking about it as much, then you can compensate. ان کا تو اپنا ریزنز ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ایڈیٹر, ہمارے باس, ہماری آرگنائزیشن کی یہ پالیسی ہے کہ ہم مسلمانوں کے یہ حالات نہ دکھائیں. اسرائیل کے اوپر تھوڑا سا بھی ظلم ہو وہ بہت کچھ بتا دیں, لیکن فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو we don't want to show. It could be that certain organizations have this policy, and I know certain organizations are like that, کہ آپ ان کے امیجز, ان کے ویڈیوز زیادہ بھیجیں گے and they will censor them. فلسطینیوں کے آپ بھیجیں گے, certain words come in your text message یا in your tweets or in your these sort of different things, they could stop it, or they could water it down, or they could do this, they could. لیکن آپ کو تو کوئی نہیں روک رہا نا. تو اس لیے کم از کم ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا جو حق تھا وہ ادا کیا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ شروع میں جو بھی آپ کے پاس ویڈیوز, آپ کے پاس میسیجز جو صحیح تھے وہ آ رہے تھے and you was sharing them. ابھی جو ہی آپ کے پاس آتا ہے, you don't even look at it, you just scroll past, delete it, go fast. بس دیکھ لیا, we know what's going on. Why is it that you're not watching it again? یہ کیا وجہ ہے؟ اسی وجہ سے دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, اللہ رب العزت ظلم کو ختم فرما, اور جو مظلومین ہیں, چاہے وہ فلسطین میں ہو, چاہے وہ یورپ کے اندر ہو, کیونکہ یہاں بھی وارز ہیں, روس کی, یوکرین کی, چاہے افریقہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, ابھی ڈاکٹر کانگو کے اندر جو ملک ہے, یوگانڈا کے اندر, باقی 2-3 ممالک جو ظلم کی حد, اور صومالیہ کے اندر, ایتھیوپیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, اگرچہ اسکرینز نہیں دکھا رہے, تو جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, ہماری دعا ہے کہ یا اللہ تمام مظلومین کی مدد فرما, جو ظالمین ہیں ان کو سمجھ دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. ایسے کرتے ہیں, مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین, تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ, تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. اور یا رب العالمین, جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ اس ظلم سے مظلومین کو نجات نصیب فرما, ظالمین کو صحیح سمجھ دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں.
یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے دغ و دجل سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، اور دین پر ہم سب کو استقامت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔